السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ شریک اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو کیا پیغام دیا کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سنیں اور اس نیت سے سنیں کہ انہیں سن کر اس پر عمل کریں اور اس کی دعوت و تبلیغ کی کوشش بھی کریں۔ برادران اسلام، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر بہت سارے احسانات کیے ہیں۔ ان عظیم احسانات میں سے ایک احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی کہ اللہ نے اس امت محمدیہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور اللہ تبارک و تعالی خود آپ کے بارے میں کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ عمہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ یہ تو بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا، آپ کے شب و روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور باہر کا تعامل، آپ یہ تو بتائیے کہ آخرکار اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے۔ تو حضرت عائشہ بنت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بڑے پیارے انداز سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ کان خلقہ القرآن، کہ اگر تمہیں نبی کے اخلاق دیکھنے ہیں تو یہ قرآن ہے، اسے پڑھو۔ حضرت عائشہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے اور دیکھنے کے لیے بطور قدوہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی زبان کے ذریعے لوگوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچایا، سب سے اہم چیز یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی نے اسے کر کر بھی دکھایا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ایک بطور قدوہ نمونہ بنا کر امت کے سامنے پیش کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر تمہیں قدوہ دیکھنا ہے، اگر تمہیں نمونہ دیکھنا ہے تو آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لوگوں کے ساتھ تعامل کرنا، شب و روز گزارنا، یہ سب کا سب امتیوں کے لیے نمونہ ہے۔ برادران اسلام، اگر موضوع میں داخل ہوں تو سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا، خصوصی طور پر انسانیت کا وہ کون سا پیغام تھا جو اللہ کے نبی مسلمانوں کو دے رہے۔ جہاں تک مسلمانوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کے ذریعے پیغام پہنچایا تھا، سب سے پہلا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا یا جس کو آج ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے، وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی سب سے بہتر ہے تو وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا لباس کتنا اچھا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ آپ سوسائٹی کے اندر معتبر مانے جاتے ہیں نہ مانے جاتے، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ کا مقام و معیار کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، سب اللہ کے نزدیک ایک ہیں، لیکن اگر فرق ہے تو الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے۔ اگر کوئی انسان پھٹے پرانا لباس پہن کر بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کرتا ہے، تو یہ آدمی اللہ کے نزدیک بنسبت اس انسان کے جس کے پاس دنیا کا ہر وہ معلومات ہے، اللہ کے ذکر سے غافل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک کون زندہ ہے اور اللہ کے نزدیک کون مردہ ہے، تو جاؤ دیکھو کہ وہ اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے۔ اگرچہ آپ سانس لے رہے ہیں، زمین پر جی رہے ہیں، مگر آپ کے صبح
آپ کے شام، آپ کا دوپہر، آپ کا کھانا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا یہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے تو آپ حقیقت میں اللہ کے نزدیک مردہ ہیں، ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ لیکن اگر یہی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، صبح یام کرتا ہے، شام میں یاد کرتا ہے، زندگی کے ہر لمحے میں یاد کرتا ہے، تو یاد رکھیں وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حقیقی طور پر زندہ ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ جو جتنا متقی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ہی معتبر ہوگا۔ آئیے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کون سی انسانیت کا پیغام دیا، سب سے بڑا انسانیت کا پیغام اللہ کے نبی نے دیا، وہ آپ کی سیرت میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، پیار کا معاملہ کیا، چاہے وہ مسلمان ہوتے، چاہے مسلمان مرد ہوتے، چاہے مسلم خواتین ہوتی، آپ کی بیویاں ہوتی، یا عمومی طور پر صحابیات ہوتی، یا چھوٹے بچے ہوتے، غلام ہوتے، یتیم بچے ہوتے، یا بیوہ عورتیں ہوتی، یا یوں کہیں یا مسلمان ہوتے یا غیر مسلمان ہوتے، یہاں تک کہ یہ کہیں انسان ہوتے، حیوان ہوتے، جمادات ہوتے، اللہ کے نبی نے سب کے لیے انسانیت کا پیغام دیا۔ ہر کسی کے تک اللہ کے نبی نے انسانیت کا پیغام پہنچایا۔ جہاں تک مسلمانوں کو جو سب سے پہلا پیغام دیا گیا کہ انسان رحم کرنا سیکھ لے، کہ وہ جان لے کہ کس طرح ایک انسان اپنی ذات پر پہلے رحم کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو رحم کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے نفس کے ساتھ رحم کرنا سیکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے اسی بات کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں پر جتنا ہو آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلیں میں مت ڈالو، لوگوں کو پریشانیوں میں مت ڈالو، جو چیز لوگوں کو آسان نظر آتی ہے وہی کرو، اور جس چیز سے لوگ بھاگتے ہیں اس سے دور رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ گھر میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ کے داخل ہونے کے بعد حضرت عائشہ جو گھر کے اندر اور ایک عورت تھی، اس کی نماز، اس کی تقوی، اس کی پرہیزگاری کی تعریف کرنے لگی، کہنے لگی کہ بڑی عبادت گزار عورت ہے، رات میں عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے۔ حضرت عائشہ جب اس عورت کی بڑی بڑی تعریفیں کرنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہ علیکم ما تطیقون، اللہ کے نبی کہنے لگے کہ یہ سب رہنے دو، انسان اتنی ہی عبادت کرے جتنی کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تم لوگ عبادت کر کر کے تھک جاؤ گے، مگر اللہ عبادتوں کو قبول کر کے کبھی نہیں تھکے گا۔ اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ سب سے پہلے انسان سیکھ لے کہ وہ اپنے نفس پر کیسے رحم کرے۔ آپ نہ عبادت کا نام لے کر، نہ تقوی پرہیزگاری کا نام لے کر اپنے نفس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، بلکہ ہر وہ کام جو آپ کے نفس کو تکلیف پہنچاتا ہے، چاہے وہ عبادت کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا۔ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے، دو دروازے تھے، بلکہ دو مینار کی طرح تھے، دو ساریے تھے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر رسیوں کو بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ یہ رسیاں کس چیز کی ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ رسیاں حضرت زینب کی ہیں، وہ عبادت کرتی ہیں، عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر پاتی ہیں تو اپنے آپ کو ان رسیوں پر لٹکا لیتی ہیں اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان رسیوں کو کھول دو، ان رسیوں کو کھول دو، کیونکہ اللہ کو تو وہ عمل پسند ہے جو انسان ہمیشگی کے ساتھ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ کبھی تم ایسا نہ کرنا، کبھی تم ایسا نہ کرنا، بلکہ انسان کو چاہیے کہ جتنی ہی عبادت کرے جتنی جسم کے ساتھ وہ پورے طور پر موجود ہو، جتنا وہ ایکٹیو رہ سکے، ایسا نہ ہو کہ وہ تھکان کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر امت کو یہ پیغام دیا کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس پر رحم کرنا سیکھ لے۔ اس کے بعد جو دوسرا پیغام اللہ کے رسول نے ہمیں دیا کہ جس طرح آپ اپنے اوپر رحم کریں گے، یہی رحم کی تعلیم آپ مسلمانوں کے مسلمے میں جانیں۔ آپ کی کردار، آپ کی شخصیت ایسے ہو کہ آپ کی وجہ سے کسی کو ادنا تکلیف نہ ہو، ادنا تکلیف بھی آپ کی وجہ سے نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ کے میدان میں تھے، اللہ کے نبی نے سب کے سامنے اعلان کیا فَإِنَّ أَمْوَالُكُمْ، اللہ کے نبی نے کہا بے شک تمہارے مال، تمہاری عزت، اسی طرح تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ نہ کوئی شخص کیا ہے ناحق طریقے سے کسی کے جسم کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ اس کے مال کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور نہ اس کی عزت و آبرو کو اچھال سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پر اس کو حرام قرار دیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیسے ان چیزوں سے منع کیا کہ آپ کی وجہ سے کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرتے اور مسلمانوں کو روکتے کہ نہ آپ کی زبان سے، نہ آپ کے کردار سے کسی مسلمان کو ادنا تکلیف بھی پہنچے۔
کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے انداز سے فرماتے ہیں کہ اذا مر احدکم باسواقنا او بمساجدنا ومعه نبل فليمسك على نصلها، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم تجارت کرتے ہو، ہتھیار لے کر ادھر ادھر گزرتے ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم میں کا کوئی انسان مسلمانوں کے بازار میں سے گزرے، اگر تم میں کا کوئی شخص مسلمانوں کی مسجدوں کے پاس سے گزرے، اس کے ہاتھ میں نیزہ ہو یا کوئی نوکیلی چیز ہو، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فلیمسک علی نصلھا، اس انسان کو چاہیے کہ اس کے دھار والی جگہ کو اپنے ہاتھ سے پکڑے، ایسا نہ ہو کہ مارے غفلت میں کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا پیغام اللہ کے نبی نے دیا۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہاں تک کہ غلطی سے بھی آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ تعلیم تو اللہ کے نبی نے کھل کر دی۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کوئی انسان کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، اور نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس کے ذریعے آپ کسی پر ظلم و زیادتی اختیار کریں۔ جس طرح آپ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اسلام نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ آپ کسی کو دھمکی بھی نہ دیں۔ جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، تمہیں مار دیں گے، اس طرح کی دھمکی کو بھی اسلام منع فرماتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ہتھیار کے ذریعے یا کسی بھی نوکیلی چیز کے ذریعے اپنے بھائی کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے تو یہ کام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ اتنا ادنے معاملے کے ساتھ بھی آپ مسلمانوں کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ اس لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کہ جو بھی لوگ مومن مردوں کو، مومن خواتین کو بغیر کسی گناہ کے تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں نے زمین میں رہ کر بڑا عذاب کا کام کمایا، بڑا بہتان ان لوگوں نے کمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اس چیز کو ناجائز قرار دیا، بلکہ حرام قرار دیا کہ جس طرح آپ اپنی حفاظت کریں، اپنی ذات پر رحم کریں، مسلمان کے ہر فرد پر رحم کرنا سیکھ لیں۔ اور یہ رحم بس دنیا کے حد تک نہیں، دینی معاملات میں بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ آپ دین کے نام پر لوگوں کو تکلیف پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کہ جس طرح مسلمانوں کو منع کیا کہ دنیاوی اعتبار سے تکلیف نہ دیں، اسی طرح اللہ کے نبی نے اس بات سے بھی منع فرمایا کہ دین کا نام لے کر بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، دین کا بہانہ لے کر بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک صحابی رسول آئے، آ کر اللہ کے نبی کے پاس شکایت کی، کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے جانب سے جو ہمارے پاس امام ہیں یہ بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، ہم لوگ کسان ہیں، کام کر کے تھک جاتے ہیں، یہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، ہاں تک کہ میں تھک کر میں نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور اللہ کے نبی نے ڈانٹتے ہوئے کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم ان کے بیچ میں امامت کرنے جاتے ہو یا فتنہ کرنے جاتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذا صلی احدکم فلیخفف، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم میں کا کوئی انسان نماز پڑھائے تو نماز کو ہلکی کرے، اس لیے کہ مصلیوں میں ایک بیمار ہو سکتا ہے، مصلیوں میں ایک کمزور ہو سکتا ہے، مصلیوں میں ایک ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے واضح پیغام دیا کہ نہ دنیا کا حوالہ لے کے نہ دین کا نام لے کے آپ کسی کو ادنا تکلیف بھی پہنچائیں، یہ چیز اللہ اور اس کے رسول کو بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ برادران اسلام، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کیسے صحابہ کا احترام کرتے تھے۔ سارے صحابہ تو نبی کا احترام کرتے تھے، آپ قابل احترام تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے ذریعے یہ لوگوں تک پیغام پہنچایا، انسانیت کا پیغام پہنچایا کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہے تو اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیسا معاملہ کیا۔ آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ قوم کا بڑا ہے، قوم کا چھوٹا ہے، آزاد ہے، غلام ہے، اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا اللہ کے نبی ان کا احترام کیا کرتے۔ آپ نے قصہ بارہا سنا ہوگا، ایک صحابی جن کا نام مغیث اللہ عنہ تھا، اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ معاملہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی بیوی تھی جن کا نام بریرہ تھا، اور یہ دونوں غلام تھے۔ تو حضرت بریرہ نے اپنے آقا سے یہ معاہدہ کر لیا کہ اگر میں تمہیں اتنا پیسہ دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا۔ تو لہذا ان کا جو آقا تھا مان گیا۔ حضرت بریرہ حضرت عائشہ کے پاس آئی اور ان کی مدد سے اپنی گردنوں کو انہوں نے غلامی سے آزاد کرا دیا۔ اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی دونوں غلام ہو، دونوں میں سے کوئی ایک آزاد ہو جائے تو آزاد ہونے والے کو حق رہتا ہے یا تو اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا اسے چھوڑ دے۔ حضرت بریرہ نے جیسے ہی اپنے آپ کو آزاد کیا وہ اپنے شوہر سے جدا ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب رہا حضرت مغیث کا مسئلہ۔ حضرت مغیث بڑی محبت حضرت بریرہ سے کہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے چچا عباس ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت بریرہ آگے آگے جا رہی ہیں، حضرت مغیث ان کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے بریرہ میری ازدواجی زندگی میں لوٹ آؤ، ہمارے بیچ میں اولاد ہے، کیا تمہیں ان کی بھی فکر نہیں؟ تم لوٹ آؤ۔ اور حضرت بریرہ کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملہ دیکھ کر بڑا رحم آیا۔ اللہ نے اپنے چچا سے کہا کیا تمہیں ان دونوں پر تعجب نہیں ہوتا کہ دیکھو کہ حضرت مغیث کتنی محبت کرتے ہیں اور بریرہ کی کتنی نفرت کرتی ہیں؟ سارے بہانے تلاش کر لیے، سمجھانے کا سارا کام کر لیا، معاملہ طے نہ پایا، تو آخرکار پلٹ کر اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ غلام ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ ایسا ایسا ہے، اگر آپ میری سفارش کر دیں تو میرا کام بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع نہیں کیا، نہ آپ نے چوں چرا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہتے ہیں لو راجعتی، اے بریرہ یہ تمہارے شوہر ہیں، تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، تمہارے بیچ میں اولاد ہے، اگر اپنے شوہر کے پاس لوٹ آتی تو کتنا بہتر ہوتا۔ حضرت بریرہ سیدھا سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ تو بتائیے یہ آپ کا مشورہ ہے یا مجھے حکم دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا مشورہ ہے۔ تو کہتے ہیں جس انسان کا مشورہ لے کر، جس انسان کے بارے میں آپ مجھ سے کہنے آئے ہیں، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر آپ کا مشورہ ٹھکرایا، اللہ کے نبی نے نہ چوں کہا نہ چرا، اللہ کے نبی وہاں سے پلٹ کر آئے۔ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صبر والے، کتنے تحمل والے اور کتنے تواضع والے تھے کہ وہ عورت جس کی آزادگی خود آپ کی بیوی نے کروائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے دل کے اندر کچھ رکھا، نہ زبان سے کچھ کہا، اور ان کا احترام کرتے ہوئے ان کی عزت کے لیے اللہ کے نبی وہاں سے پلٹ کر آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، قوم کا ادنا شخص ہو، قوم کا بڑا ہو، چاہے تمہارا مزدور کیوں نہ ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو اور اسے ایک نگاہ سے دیکھا کرو۔ یہ پیغام اللہ کے رسول نے دیا۔ اللہ کے نبی اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی بادشاہ ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک نوجوان پہلی مرتبہ اللہ کے رسول کی مجلس میں داخل ہوا، پہلی مرتبہ اللہ کے رسول کو اس نے دیکھا نہیں تھا، اور اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ جب کبھی کوئی پہلی بار آپ کے پاس آتا، آپ کو دیکھ لیتا، یا عمومی طور پر کوئی بھی آتا، اسے اللہ کے نبی کا رعب لگ جاتا، وہ گھبرا جاتا۔ نوجوان داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی اللہ کے نبی کا رعب اسے لگ گیا، اس کے جو بازو تھے کپ کپانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میری طرف آ رہا ہے لیکن اس کے بازو کپ کپا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اس پر رحم کرتے ہوئے، اللہ کے نبی اس کے ساتھ پیار کا تعامل کرتے ہوئے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہون علیک نفسک، اے نوجوان آرام سے، اے نوجوان آرام سے، کس بات کا تمہیں خوف ہے؟ کیا تم مجھے بادشاہ یا بادشاہ کی اولاد سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں انما انا ابن امرأۃ تأکل القدید بمکہ، میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو ماں مکہ کے اندر سوکھے گوشت کو پانی میں بھگا بھگا کر کھایا کرتی۔ یہ میری حالت ہے، یہ میری کیفیت ہے، مجھے کس بات کا خوف، مجھ سے کس بات کا ڈر؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کرتے، اور ہمیشہ آپ کا معاملہ تواضع کی بنیاد پر، ہمیشہ آپ کا معاملہ پیار اور رحمت کی بنیاد پر ہوتا، اور یہی تعامل ہر مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یہ انسانیت کا پیغام دیا۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھا کرتے، اللہ کے نبی مجلس میں بیٹھتے، اگر کوئی آدمی پہلی مرتبہ مجلس میں آتا تو وہ پہچاننے سے مجبور ہوتا کہ آخر اللہ کے نبی ہیں کون۔ اللہ کے نبی نے کبھی اپنے لیے صدارت کی کرسی نہیں مانگی، اللہ کے نبی نے کبھی اپنے لیے اونچا سٹیج نہ مانگا، جہاں صحابہ بیٹھتے اللہ کے نبی انہیں کے بیچ میں بیٹھتے، یہاں تک کہ جو پہلی مرتبہ مجلس میں آتا تو سوال کرتا ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بتاؤ سب ایسے بیٹھے ہو کہ تم میں آخرکار نبی کون ہے؟ اور اللہ کے نبی نے یہ لوگوں کو پیغام دیا، کسی کا خاندان، کسی کا حسب و نسب، کسی کا مال کسی کو بلند نہیں کرتا، اگر کوئی چیز بلند کرتی ہے تو انسان کے دل کا تقوی اسے بلند کرتا ہے، لہذا ہر مسلمان کے ساتھ ایک طرح کا تعامل کرنا چاہیے۔ یہ انسانیت کا پیغام اللہ کے رسول نے دیا۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، اللہ کے نبی نے نکلنے کو کہا، صحابہ کرام کی بڑی مجلس نکل پڑی، 300 سے زیادہ صحابہ تھے، سواریاں جانے کے لیے نہیں تھی، لہذا اللہ کے نبی نے کہا کہ سواریوں کو لوگوں پر بانٹ دیا جائے۔ اب سواری لوگوں پر بانٹ دی گئی تو ایک اونٹ میں یا ایک گھوڑے میں 3 لوگوں کی باری آئی کہ 3 لوگ ایک اونٹ پر سوار کر بدر کے مقام تک پہنچیں گے۔ جب بات اللہ کے نبی کی آئی تو اللہ کے نبی نے اپنے لیے الگ سے اونٹ نہیں مانگا، اللہ کے نبی نے اپنا حصہ لگایا، تو آپ کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ تینوں مل کر شامل ہو گئے۔ قافلہ چل پڑا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے، ہم کیسے گمان کریں گے، ہم کیسے سوچ سکتے ہیں اور ہم کیسے چاہیں گے کہ ہمارے نبی پیدل چلے اور ہم اونٹ پر بیٹھ جائیں؟ اے اللہ کے نبی آپ بیٹھیے، بدر تک پہنچیے، ہم پیدل چلیں گے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے کہ اللہ کے رسول نے کیسے اپنے آپ کو ایک معمولی شخص ان میں کا قرار دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ما انتم اقوى منی ولا انا اغنی عن الاجر منکما. اللہ کے نبی کہتے ہیں جہاں تک اونٹ پر بیٹھنے کی بات ہے اس بات کو سن لو کہ اونٹ پر وہ آدمی بیٹھے جو کمزور ہے. طاقتور انسان کو پیدل چلنا چاہیے, اور جب بات طاقت اور کمزوری کے ہو تو تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی راہ میں پیدل چل کر تم ثواب کمانا چاہتے ہو اس ثواب سے میں بھی بے نیاز نہیں ہوں, اس ثواب کی مجھے بھی ضرورت ہے. بدر کا مقام آیا, اللہ کے نبی کبھی پیدل چلتے کبھی اونٹ پر بیٹھ جاتے. اس طرح کا تعامل اللہ کے نبی نے مسلمانوں کے ساتھ کیا, اور یہی انسانیت کا پیغام اللہ کے رسول نے ہم مسلمانوں کو دیا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی تعامل کریں. کسی کے مال کی وجہ سے, کسی کے روب و دبدبے کی وجہ سے کسی کو بڑا کرنا, کسی کو نیچا کرنا, یہ مسلمانوں کا شیوا کبھی نہیں ہوا کرتا ہے. برادر الاسلام, اگر اللہ کے نبی دیکھتے کہ کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑاتا تو اللہ کے نبی ہمیشہ لوگوں کو بتایا کرتے کہ لوگوں کی لباس پر مت جاؤ, بلکہ انسان کو ان کی تقوی و طہارت کی طرف جانا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قصہ بڑا معروف ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ مسواک کی لکڑی توڑنے کے لیے درخت پر چڑھے, اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ لمبے انسان تھے مگر دبلے پتلے انسان تھے. بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں بڑی پتلی پتلی تھی. تو جیسے ہی درخت پر چڑھے تیز ہوا چلی, ہوا کی وجہ سے ان کا کپڑا ہٹ گیا, جو ان کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی تھی نظر آنے لگی. کچھ لوگ کو دیکھ کر ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ دیکھو یہ ہے انسان, اتنی چھوٹی پنڈلیاں ہیں. اللہ کے نبی کا گزر وہاں سے ہوا, اللہ کے نبی نے لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن مسعود ہیں جن کی پنڈلیاں اتنی چھوٹی ہیں. اللہ کے نبی نے لوگوں کے معیار کو دیکھا کہ لوگ کسی کے سائز کے اعتبار سے, کسی کی جسم کی ساخت کے اعتبار سے لوگوں کو بڑا یا چھوٹا سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے آخرت کا پہلو یاد دکھاتے ہوئے کہا خدا کی قسم یہ پنڈلیاں جن کو دیکھ کر تم ہنس رہے ہو یہ اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ بھاری. احد پہاڑ ان کی طاقت سے کم آ جائے جتنی یہ کمزور پنڈلیاں تمہیں نظر آتی ہیں. اللہ کے نبی نے لوگوں کے تصور کو بدلا, اور ضروری ہے کہ آج اسی تصور کو اپنے مد نظر رکھیں. لوگوں کو سب کے ساتھ ایک تعامل کریں. اگر کوئی اللہ کے نزدیک معزز ہے تو وہ اللہ کے نزدیک ہے, ورنہ ہر مسلمان ہماری عزت کا حقدار ہے. اللہ کے نبی نے یہی انسانیت کا پیغام ہمیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احساسات کا, لوگوں کی فیلنگ تک کا خیال کرتے, اور میں بات مسلمانوں کی کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70,000 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی گھر میں داخل ہو گئے. اب صحابہ گفتگو کرنے لگے کہ وہ خوش نصیب کون ہوں گے جو 70,000 ہیں بغیر حساب کتاب و جنت میں جائیں گے. تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے, وہ لوگ ایسے ہوں گے, وہ لوگ ایسے ہوں گے. اللہ کے نبی نے 3 صفتیں ایک نتیجہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ حدیث بتائی, ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے, کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے, ادعو اللہ ان یجعلنی منہم, آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان خوش نصیبوں میں سے مجھے کر دے. تو اللہ کے نبی نے کہا انت منہم, انشاءاللہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ آفر ملا تو دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے. اب اللہ کے نبی کا جواب سنیے, اللہ کے نبی کا جواب سنیے کہ اللہ کے نبی کبھی کسی کے فیلنگ تک کو ہرٹ کرنا, کسی کے احساس کو مجروح کرنا تک نہیں پسند کرتے تھے. اللہ کے نبی کہتے ہیں سبقہ کبھیا عکاشہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آفر صرف ایک انسان کے لیے تھا, وہ آفر کون لے گئے؟ عکاشہ لے گئے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو. اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ تم بھی ان میں سے تھے. یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص وہ آفر کو لے سکتا تھا مگر عکاشہ آگے لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس کے ساتھ تعامل کیا. اللہ کے نبی نے ایسا جواب دیا کہ اس سامنے والے کو برا نہ لگا بلکہ اسے افسوس ہوا کہ پہلے میں کیوں نہیں اٹھا, پہلے میں کیوں نہ کھڑا ہوا. اللہ کے نبی کتنی باریک بینی سے لوگوں کے مشاعر تک کا خیال کرتے تھے. اللہ کے نبی کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھتے تو بھری مجلس میں کبھی نام لے کر نہیں بتاتے تھے. اللہ کے نبی کہتے ما بال الناس يفعلون كذا وكذا, ایسا نہ ہو کہ آپ نام لے کر کسی کو کہہ دیں اور اس کے دل کو چوٹ پہنچ جائے, اس کے دل میں تکلیف ہو جائے. اللہ کے نبی یہاں تک خیال کیا کرتے تھے. برادران اسلام, اگر حدیثیں سنیں تو بہت ساری حدیثیں اس پر ملتی ہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے ساتھ تعامل کرتے ہمیشہ ان کے احساس و جذبے کو سامنے رکھتے کہ کس جذبے سے انسان نے کام کیا. بڑی حدیث مشہور ہے, حضرت عباد بن شرحبیل کے بارے میں آتا ہے کہ ہجرت کر کے آئے, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوئے, بھوکے تھے, پیاسے تھے, لمبا سفر طے کیا تھا, تو ایک انصاری کے باغ میں داخل ہو گئے. ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہو گئے. وہاں پر جو کھیتی میں موجود تھا نکال کر کھانے لگے, جو کچھ موجود تھا نکال کر کھانے لگے. کچھ دیر بعد انصاری نے سنا, دیکھا کہ اس کے باغ میں کوئی داخل ہوا ہے, گئے اور اس کو مارا.
اس صحابی عباد بن شرحبیل کو مارا اور انہوں نے گود میں جو کچھ اکٹھا کیا تھا وہ سب کھینچ لیا۔ اب یہ صحابی عباد بن شرحبیل سیدھے اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول کے پاس آ کر شکایت کرتے ہوئے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، فلاں فلاں انصاری نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب ظاہر میں دیکھ کر کیا لگتا ہے غلطی کس کی تھی؟ غلطی حضرت عباد کی تھی، بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہوئے، بغیر اجازت کسی کا کھانا کھایا۔ اللہ کے نبی نے اس انصاری کو بلایا، اللہ کے نبی نے اس انصاری کو بلایا اور بلا کر ڈانٹتے ہوئے کہا اما علمتہ اذا کان جاہلا او اطعمتہ اذا کان جائع۔ اللہ کے نبی کہنے لگے یہ تو جاہل تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ کسی کے باغ میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوا جاتا ہے، کیا تم نے اسے پہلے بتایا کہ تم نے غلطی کی ہے؟ تم نے بتایا نہیں اور اسے سزا دی۔ پھر کہنے لگے یہ تو سفر کر کے آیا تھا، اور جب ایک انسان سفر کر کے آتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے، کیا تم نے اسے کھانا کھلایا؟ کیا تم نے اس کی ضرورت کو پورا کرا اور تم نے اسے مارا؟ اللہ کے نبی نے اس انصاری کو ڈانٹا اور واضح طور پر پیغام دیا کہ انسان غلطی تو کرتا ہے لیکن غلطی کرنے والے کا انٹینشن کیا ہے یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ کسی نے جان بوجھ کر کی ہے اور کسی نے غلطی سے انجانے سے غلطی کی ہے۔ اللہ کے نبی اس طرح کا تعامل صحابہ اکرام کے ساتھ کرتے اور یہی پیغام اللہ کے نبی نے دیا۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بڑا خیال کرتے، جیسے آج لوگوں کے بیچ میں مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لوگ برا مانے تو مانے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو صحیح ہے تو بس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ معیار نہ بنایا۔ اللہ کے نبی لوگوں کے تعاملات کو دیکھتے، اللہ کے نبی گھر میں موجود ہیں، آپ نے اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ سے بڑے پیارے انداز سے اپنے دل کے غبار کو رکھا، اپنے دل کے بات کو رکھتے ہوئے کہا یا عائشہ لولا کہ حدیث بالکعبہ حدیث لنقضت الکعبہ۔ کہتے ہیں اے عائشہ، یہ جو تمہاری قوم والے ہیں اگر یہ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو پتہ ہے میں کیا کرتا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ تمہارے قوم والے جو نئے نئے مسلمان ہیں اگر یہ نئے نئے مسلمان نہ ہوتے تو پتہ ہے میں کیا کرتا؟ کہنے لگے میں کعبہ کو بیچ سے گرا دیتا، میں کعبہ کو توڑ کر بیچ سے دروازہ بنا دیتا تاکہ ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے، کعبہ کو دیکھتے، دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی نے کبھی یہ کام نہیں کیا، بس آپ نے خواہش ظاہر کی، آپ نے واضح پیغام دیا کہ یہ قوم والے نئے نئے مسلمان ہیں، کعبہ کی عزت کرتے ہیں، کہیں ان کے دل میں اتنا آنا آ جائے کہ اللہ کے نبی نے عہدہ پا لیا، اللہ کے نبی نے منصب کو پا لیا، اللہ کے نبی من مرضی کرنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی اتنا تک لوگوں کا خیال کرتے اور یہی پیغام اللہ کے رسول نے انسانوں کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل کو دیکھتے تو لوگوں کے مسائل میں الجھنے کے مقابلے اللہ کے نبی مسائل کو آسان کیا کرتے، اس قدر کی رحمت اللہ کے نبی مومنوں پر کیا کرتے۔ حدیث بڑی مشہور ہے کہ ایک صحابی آئے، رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے میں انہوں نے افطار کر لیا اور جان بوجھ کے افطار کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ غلام آزاد کرو، تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 مہینے کے روزے رکھو، کہنے لگے اس کی بھی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہنے لگے اللہ کے نبی اس کی بھی طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی آپشن پر آپشن دے رہے ہیں لیکن وہ صحابی کہتے ہیں میرے پاس اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ کچھ دیر اللہ کے نبی خاموش رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مال آیا، صدقے کے چند کھجور آئے، اللہ کے نبی نے کھجور اٹھائے اور کہا کہ لو اسی کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو، اسی کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو۔ اب وہ صحابی ہاتھ میں کھجور پکڑ کر جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس وادی کے بیچ میں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہوگا اس کو نہ دوں، یعنی جو مجھ سے زیادہ غریب ہے اس کو دوں۔ تو کہہ رہے تھے کہ اس وادی کے بیچ میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں۔ یہ بات کہنی تھی، اللہ کے نبی ہنسنے لگے اور آپ نے کہا کہ جاؤ کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اللہ تمہارے اس معاملے کو آسان فرمائے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا پیارا تعامل صحابہ کے ساتھ کرتے، اور یہی انسانیت کا پیغام اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو دیا کہ آپسی تعاملات میں وہ ایسا ہی کریں۔ برادران اسلام، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ نے اپنی زندگی کے ذریعے خادموں کے مسئلے میں کیا دیا، وہ لوگ جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں، وہ خواتین وہ یا مرد جو ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کا اہتمام کرنے کا، ان کا خیال کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، آخری وقت میں آپ نے ایک نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کا تم خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتوں میں سے، بلکہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا یہ جو تمہارے خادم ہیں یہ حقیقی طور پر تمہارے بھائی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ان پر فوقیت دی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اذا جاء خادمهم بطعام فليقعد معه،
اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تمہارا کوئی خادم تمہارے پاس کھانا بنا کر لے آئے تو چاہیے کہ اس کو ساتھ میں بٹھائے، کم سے کم ایک دو لقمہ کھلائے، کیونکہ اس نے گرمی برداشت کی ہے، اس نے دور کو برداشت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے خادموں کے مسئلے میں اس طرح کا معاملہ کیا۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا خادم غلطی کرتا ہے، یہ بتائیے میں اس کی کتنی غلطیوں کو معاف کروں؟ سیدھا سوال کرتے، میرا خادم غلطی کرتا ہے، کتنی اس کی غلطیوں کو معاف کروں؟ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس صحابی نے 3 مرتبہ پوچھا تو تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا دن میں 70 مرتبہ غلطی کرے تب بھی اسے معاف کرو، دن میں 70 مرتبہ اگر تمہارا خادم غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کرو۔ سبحان اللہ، یہ کیسا اسوہ تھا، یہ کیسا نمونہ تھا اللہ کے نبی نے خادموں کے مسئلے میں دیا۔ بلکہ یہاں تک نہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کوئی انسان اپنے خادم پر بد دعا کرے، خادموں پر بد دعا کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اس طرح کا رحمت والا تعامل اللہ کے نبی نے اپنی خادموں کے ساتھ دیا اور اسی کا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خادمکم، نہ تم اپنے نفسوں پر بد دعا کرو، نہ اپنے اولاد پر بد دعا کرو، اور نہ ہی اپنے خادموں پر بد دعا کرو۔ اللہ کے نبی نے اس طرح کا پیغام دیا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کے ذریعے، اپنی انسانیت کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام دیا جو قوم کے اندر بیوہ عورتیں رہتی ہیں، جو قوم کے اندر یتیم بچے رہتے ہیں، ان کی کفالت کی جائے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، اللہ کے نبی نے 2 ہاتھوں کا 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو آدمی بیوہ عورتوں کی اور کمزور لوگوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ کے راستے میں، جیسے اللہ کے راستے میں جس نے اپنے مال کو، اپنی جان کو داؤ پر لگایا ہے، وہ انہی کے جیسا ہے جو بیواؤں اور یتیموں کے پیچھے لگ کر ان کی خدمت کو انجام دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا۔ یہ پیغام مومنوں کی زندوں کے بارے میں نہیں، بلکہ اگر کوئی انسان مر بھی جاتا ہے لیکن مومن تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، تو اللہ کے نبی نے ایسے مردوں کے ساتھ بھی رحم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بھی اچھا کرنے کا تعلق دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے کہ جاؤ قبرستانوں کو جاؤ، ان کی زیارت کرو، کیونکہ ان کی زیارت سے تمہیں آخرت یاد آتی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی صحابی کی لاش لائی جاتی، اللہ کے نبی سب سے پہلے کیا پوچھتے؟ اللہ کے نبی یہ پوچھتے کیا اس پر قرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ اگر کسی میت پر قرض موجود ہو، اس کو دفنا دیا جائے تو یہ قرض اس کے سینے پر ایک بوجھ کی طرح رہتا ہے، اللہ اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیشہ کوشش کرتے کہ میت کو دفن کرنے سے پہلے اس کا قرض ادا کر دو اور اس کی مصیبت کو آنے سے پہلے ہی آسان کر دو۔ یہ پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ انتقال انسان کر جاتا ہے، شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ ہمیشہ مردوں کو اچھائیوں کو یاد کرنا چاہیے، اگرچہ وہ جیسے بھی ہو، مگر اللہ کے نبی کہتے ہیں ہمیشہ ان کی اچھائیوں کو یاد کیا جائے۔ اللہ کے نبی کی رحمت تو اس قدر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قبر میں مدفون لوگوں کے ساتھ اس قدر پیار کا تعامل کرتے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرے، اچانک آپ بدک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک رک گئے۔ آپ نے کہا کہ یہ جو 2 قبر والے ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا، پھر آپ نے 2 لکڑیوں کو توڑا اور ان قبروں میں دبایا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب تک یہ لکڑیاں نہ سوکھے اللہ ان کے عذاب کو آسان کر دے، اللہ ان کے عذاب کو آسان کر دے۔ آپ سوچیں کہ یہ کس قدر کی رحمت اللہ کے نبی کی تھی کہ جو لوگ قبر میں دفن ہو گئے، قبروں کے اندر چلے گئے، اور یہ کوئی معمولی گناہ نہیں کہ انہوں نے ظاہری طور پر گناہ تھے، کیسا؟ ایک تو چغل خور تھا اور دوسرا کیا ہے، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ اس طرح کا عذاب ذکر کیا، مگر اللہ کے نبی نے ان مردوں پر بھی رحم کرتے ہوئے لکڑی کو گاڑا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کے اس عذاب کو آسان کر دے۔ سبحان اللہ، اس طرح کی رحمت، اس طرح کی شفقت جو اللہ کے نبی نے زندوں کے ساتھ کی، اس طرح کی شفقت جو اللہ کے نبی نے یتیموں کے ساتھ کی، اپنے خادموں کے ساتھ کی، زندہ تو زندہ مردوں کے ساتھ کی۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پر انسانیت کا پیغام دیا۔ برادر اسلام، اگر یہی انسانیت کے پیغام کو خواتین کے مسئلے میں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے مسئلے میں ہمیں کیسا پیغام دیا۔ خواتین کے مسئلے میں اللہ کے نبی ہمیشہ کہا کرتے تھے استوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے مسئلے میں ہمیشہ بھلائی کیا کرو، عورتوں کے مسئلے میں ہمیشہ بھلے رہو۔ آپ فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی، تم لوگوں میں کتنے بھی اچھے ہو، تمہارے جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، تمہاری اچھائی کا، تمہارے مال کا، تمہارے حسن اخلاق کا اگر سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو تمہاری گھر کی عورتیں۔ اللہ کے نبی نے واضح پیغام دیا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تو سب سے بہترین شوہر بن کر رہا کرتے۔ گھر میں رہتے اللہ کے نبی اپنے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی خوشی اور غمی کو بھی جانتے۔ آپ جانتے کہ کب
آپ کی بیویاں ناراض ہوتی اور کب وہ خوش رہتی، اللہ کے نبی ان کے احساس تک کا خیال کیا کرتے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ مجھے پتا ہے کہ تم کب خوش ہوتی ہو اور مجھے پتا ہے کہ تم کب ناراض ہوتی ہو، اس بات کو میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تب تم کب خوش ہوتی ہو کب ناراض ہوتی ہو۔ تو حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا کہ میں کب خوش ہوتی ہوں کب ناراض ہوتی ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ ہاں محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتی ہو کہ محمد کے رب کی قسم، لیکن جیسے ہی تم غصہ ہوتی ہو تم میرا نام تک لینا پسند نہیں کرتی اور کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواتین کے احساس کو، ان کے الفاظ کو سمجھتے کہ کب وہ غصہ ہے اب وہ کب وہ ناراض ہے، اور اللہ کے نبی نے کبھی اپنی خواتین کو مارا نہیں، اللہ کے نبی نے کبھی اپنی خواتین کو گالی نہیں دیا، بلکہ ایک بہترین انسانیت کا نمونہ اللہ کے نبی نے بطور شوہر ہونے کا ہمارے سامنے پیش کیا۔ وہ نمونہ کیا تھا؟ آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کی بیویاں غصہ ہو جاتی تو اللہ کے نبی پیار بھرے الفاظ سے یا مسکراہٹ کے ذریعے ان کا جواب دیا کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبے عرصے تک بلکہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہوا حضرت عائشہ کے پاس نہیں گئے۔ جیسے عائشہ پر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ مارے غصے کی کہتی ہیں، این کنتم منذ اليوم، اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے کل سے آپ کہاں پر تھے، کل سے آپ کہاں غائب تھے؟ تو اللہ کے نبی کہنے لگے میں تو ام سلمہ کے پاس تھا۔ تو حضرت عائشہ مارے غصے کے کہتے ہیں کہ کبھی حضرت ام سلمہ سے آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ مارے غصے کے حضرت عائشہ نے گفتگو کی، اللہ کے نبی نے مسکرا دیا اور مسکرا کر بات کو ہٹا دیا۔ اللہ کے نبی نے پلٹ کر جواب تک نہیں دیا بلکہ ان کے اس غصے کا جواب مسکراہٹ سے دیا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی عورتوں کے مسئلے میں بھلائی کا معاملہ کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین گھر میں اکٹھا ہو گئی، حضرت ابوبکر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی آواز بلند تھی، وہ اللہ کے نبی کی آواز اپنے آواز کو بلند کر رہی تھی۔ گھر میں ہمارے غصے کے داخل ہوئے اور کہنے لگے، اے رمان کی بیٹی میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تمہاری آواز نبی سے بلند ہے۔ فوراً گئے اور مارنے کا ارادہ کیا، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بچا لیا، اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بچا لیا۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی چلیے نماز کے لیے۔ وہاں سے اللہ کے نبی نماز میں چلے گئے، نماز کو لوٹ کر آئے تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو خوش کرنے لگے تھے، حضرت عائشہ کو منانے لگ گئے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ مان گئی تو حضرت ابوبکر بعد میں آتے ہیں کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ نے اپنے جھگڑے میں مجھے داخل کیا، اب آپ کا صلح ہو گیا تو اس میں بھی مجھے داخل کیجئے، آپ کے جھگڑے میں تھا تو صلح میں مجھے داخل کیجئے۔ یہ کتنا پیارا اسلوب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ غلطی کسی کی بھی ہو، اگر اللہ کے نبی اپنی خواتین کو ناراض دیکھتے، اللہ کے نبی انہیں منانے کی کوشش کرتے، اور یہ پیغام اللہ کے نبی نے دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے نبی نے بطور غلام آئی تھی، اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کیا، اللہ کے نبی نے ان سے شادی کی اور ان پر احسان کیا، مگر وہ ناراض تھی۔ کیوں ناراض تھی؟ کہ ان کے ابا حضور کو قتل کیا گیا تھا، ان کے شوہر کو مار دیا گیا تھا، شوہر خیبر میں چلے گئے اور ان کے ابا بھی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے جرم میں قتل کیے گئے تھے، دونوں، ایک طرف باپ ایک طرف شوہر، دونوں قتل کر گئے تھے۔ یہ بات حضرت صفیہ کے دل میں تھی۔ حضرت صفیہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی جب جب میرے پاس آتے اللہ کے نبی اپنا عذر پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے باپ کو جان بوجھ کر نہیں مارا، تمہارے باپ نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، تمہارے شوہر مسلمانوں کو مارنا چاہتے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنا عذر پیش کرتے رہے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاق کو دیکھ کر میرے ذہن کے اندر یہ باتیں اتر گئی، یہاں تک وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا کہ ایک وقت میرے نزدیک سب سے مبغوض چہرہ تھا، مگر آپ کا حسن تعامل دیکھ کر آپ سے پیارا چہرہ میرے نزدیک اور کوئی نہ بچا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ تعامل کرتے، آپ کوشش کرتے کہ جتنا پیار سے بھرا تعامل ہو ان سے کیا جائے، اور یہی وجہ تھی خصوصی طور پر حضرت صفیہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے معاملات کیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر ایک مرتبہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تھے، اور اللہ کے رسول کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرنے لگ جاتے، ان کی تعریف کرتے، ان پر رحم بھیجتے، ان پر مغفرت کی دعا بھیجتے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے، آپ ہمیشہ اس بوڑھی کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے آپ کو جوان لڑکیوں کے ذریعے بے نیاز کر دیا ہے، اللہ نے بہترین بدلہ آپ کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
چہرہ بگڑ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ جب سارے لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت حضرت خدیجہ نے مجھے اپنایا، ساروں نے مجھے دھتکارا تو جس عورت نے مجھے پناہ دی وہ حضرت خدیجہ تھی۔ پھر آپ کہنے لگے کہ تم میں سے کسی نے مجھے اولاد نہ دی، میری ساری اولاد دی جو حضرت خدیجہ نے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے اور اپنے بیویوں کے حق کو بیان کرتے۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیویوں کے احسان کو یاد رکھنا، ان کے حق کو یاد کرنا اور پیار بھرا تعامل کرنا یہ ہم سارے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، یہ انسانیت کا پیغام ہے، اور یہی پیغام ہر مسلمان کو اپنے گھر کے خواتین کے مسئلے میں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے مسئلے میں پیار بھرا انسانیت بھرا کیسا تعامل پیش کیا کرتے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کوشش کرتے کہ جس طرح نہ کسی مرد کے فیلنگ کو ہرٹ کیا جائے، نہ کسی عورت کے احساس کو ٹھیس پہنچائی جائے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کوشش کرتے کسی بچے کے احساس تک کو نہ ٹھیس پہنچائی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے لگے تو اچانک آپ نے دوران نماز ایک سجدہ بڑا لمبا کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ کو ڈر ہوا کہ آخرکار کیا معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی تو اتنا لمبا سجدہ عام طور پر نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے لمبا کیا تو ایک صحابی جو نئے نئے مسلمان تھے انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، تو سر اٹھا کر کیا دیکھتے ہیں کہ حسن یا حسین دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کے نبی کے پیٹھ پر چڑھ گئے تھے، اللہ کے نبی کے پیٹھ پر چڑھ گئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ لہذا جب حضرت حسن یا حسین دونوں میں سے ان میں سے کوئی ایک پیٹھ کے نیچے سے اتر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مکمل کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ نے نماز کو اتنا لمبا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، یعنی حضرت حسن ہے، یہ میرے پیٹھ پر چڑھ گئے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کھیل رہے ہیں تو ان کے کھیل کو برباد کرو، ان کے احساس کو ٹھیس پہنچاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اس وقت تک خاموش رہا جب تک وہ میرے پیٹھ پر تھے، جیسے ہی میرے پیٹھ سے خود سے اتر گئے تب میں نے اپنے سجدے کو مکمل کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ پیار کا تعامل کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو اپنے پاس لیتے، ان سے جو تکلیف ہوتی اسے برداشت کرتے۔ اللہ کے نبی نے ایک بچے کو لیا، اپنے گود میں لیا، اس بچے نے پیشاب کر دیا، اللہ کے نبی کے چہرے پر شکن تک نہ آئی، اللہ کے نبی نے اس بچے کو ماں کو تھمایا، پانی لایا، اپنے کپڑے کو صاف کیا۔ اللہ کے نبی کے پاس حسن حسین آتے، اللہ کے نبی لیتے، انہیں سونگتے، انہیں بوسہ دیتے۔ ایک صحابی حضرت اقرا بن حابس مجلس میں تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، خدا کی قسم میرے پاس 10 اولاد ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا من لا یرحم لا یرحم، اس بات کو غور سے سن لو، اگر تم اپنے بچوں پر رحم نہیں کر سکتے تو اللہ سے رحم کی امید بھی مت رکھنا، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا پیارا انسانیت کا پیغام اللہ کے نبی نے بچوں کے بارے میں دیا، اور ضروری ہے کہ اس طرح کا معاملہ کرنا بچوں کے ساتھ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کبھی بچوں کے ساتھ سختی نہیں کرتے، ان سے جو تکلیف ہوتی برداشت کرتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں 10 سال رہے، 1-2 نہیں 10 سال رہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، جیسے امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ واللہ سبنی سبتن قط، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میں نے 10 سال گزارے، کبھی بھی اللہ کے نبی نے مجھے گالی نہیں دی، ولا قال لی اف قط، کہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے میرے کسی کام پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اف تک نہیں کہا، اور کبھی آپ نے یہ نہیں کہا جس کام کو میں نے کیا تو تم نے کیوں کیا، جس کام کو میں نے نہیں کیا تو اللہ کے نبی یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی مثال واضح طور پر ہے، غلام بنا کر لائے گئے، عکاظ کے بازار سے خریدے گئے، حضرت عائشہ کو حضرت خدیجہ کو تحفہ دیے گئے، حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو تحفہ دیا، لمبے عرصے تک اللہ کے نبی کے پاس موجود تھے، اپنے گھر سے زبردستی اٹھائے گئے تھے اور عکاظ کے بازار میں لا کر بیچ دیے گئے تھے۔ قوم والوں کو پتا چلا، قوم والوں نے ڈھونڈ لیا کہ وہ بچہ جو بچپن میں اپنی ماں کے پاس گھوم گیا تھا وہ ایک معزز خاندان والوں کے پاس ہے۔ گھر کا ایک وفد آیا، باپ آیا، چچا آیا، اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجازت لے کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ ہماری بھی خدمت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا خدمت ہے، تو کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں جو بچہ ہے یہ ہماری اولاد ہے، اس کی ماں اسے گم پا کر بے حال ہے، آپ اگر اس بچے کو ہمیں دے دیں تو آپ کے احسانات میں سے ایک اور احسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بچہ ہے، اس سے پوچھ لو، اگر جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کون ہے جانتے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ کہا گیا کہ یہ تمہیں لینا چاہتے ہیں، جانا تو چلے جاؤ۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے باپ کہتے ہیں کہ اے انسان، یہ ماں باپ ہیں، تجھے آزاد رکھتے ہیں اور تم ان کی غلامی میں رہنا چاہتے ہو۔
زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ان سے بہتر اچھا اخلاق والا شخص نہیں دیکھا. یہ بات کون کہتا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے جس کے پاس ابھی شعور مکمل نہیں. اتنا پیارا بھرا تعامل اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ کرتے, اور یہی پیغام, انسانیت والا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم مسلمانوں کو دیا کہ جس طرح لوگوں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ اچھا تعامل کریں, گھر کی عورتوں کے ساتھ کریں, اپنی خادموں کے ساتھ کریں, قوم کے بیوہ یتیم بچوں کے ساتھ کریں, اسی طرح گھر کا جو بھی بچہ جو معصوم ہو اس کے ساتھ پیار بھرا تعامل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم انسانیت کا ہم سب کو دیا, پیغام پہنچایا. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں دیکھیں, اللہ کے نبی نے غیر مسلموں کے ساتھ احسان کرنا, غیر مسلموں کے ساتھ پیار بھرا تعامل کرنا, اس کا پیغام ہم تک کیسا پہنچایا. باتیں بہت ساری لیکن وقت مختصر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے. سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ جو بھی اچھا تعامل ہم کریں گے, یہ تعامل ہم اپنے طرف سے نہیں کرتے ہیں. اس کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے. خود اللہ کے نبی دیکھیں کہ اگر اللہ کے نبی نے کس طرح کا تعامل غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا. اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے, دینی شکل سے دیکھا جائے, تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ہر غیر مسلم کو اپنے اعتقاد کو رکھنے کی آزادی دی. اللہ کے نبی نے کبھی زبردستی نہیں کری کہ کوئی انسان اپنے دین کو بدل دے. اللہ تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین, کیا اے اللہ کے نبی آپ اپنے کسی بھی کردار اور فعل کے ذریعے کیا لوگوں کو اس اعتبار سے زبردستی کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے. اللہ کے نبی نے دین کے مسئلے میں منع فرمایا. تنخی, ہرقل کا رسول, ہرقل کا پیغمبر, ہرقل کا ایک سفیر اللہ کے پاس آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد وہ آ کر اللہ کے نبی کو پیغام دیا. اللہ کے نبی نے پیار بھرے انداز سے کہا کیا تم ملت ابراہیم پر ایمان لانا چاہتے ہو, کیا مسلمان ہو چکے ہو؟ تو اس ابن تنخی نے کہا کہ میں ہرقل کا ایک پیغمبر ہوں, ہرقل کی جانب سے آیا ہوا ایک دودھ ہوں اور اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی زبردستی نہیں کی. بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خیر کا تعامل کیا کرتے. یہاں تک کہ جب غیر مسلم آتے اور آ کر آپ کے پاس فیصلہ لینا چاہتے, اللہ کے نبی کہتے کہ جاؤ تمہاری کتابوں میں دیکھو کہ تمہاری کتاب کے اندر کیا ہے. اسی طرح اگر اجتماعی طور پر دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کس طرح کا تعامل کیا, سب سے پہلے اگر کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہیں تو اللہ کے رسول نے احسان کرنے کا حکم دیا, صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی غیر مسلم ماں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے اسماء بنت ابی بکر سے کہا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی بن سلول سے کہا تھا کہ اپنے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا جب تک وہ زندہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں پر رحم کرنے کا حکم دیا. اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ اگر آپ کے رشتہ دار غیر مسلم ہیں تو ان کے ساتھ آپ شفقت کا معاملہ کریں جس طرح کے شفقت کا معاملہ اللہ کے نبی نے اپنے قوم کے ساتھ کیا. ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے, اللہ کے نبی کے اخلاق سے مسلمان ہو گئے. تو بنی حنیف قبیلے کے تھے, انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول جو مکہ والوں تک اناج پہنچتا ہے میں اس کو روک دوں گا. مکہ والوں نے کہا کہ ہماری آپ کے بیچ میں صلہ رحمی ہے, اس صلہ رحمی کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اس مشکل کو آسان کر دیں. اللہ کے نبی نے ثمامہ بن اسال کو منع فرمایا کہ تم اناج مت روکنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی تو قحط سالی آ گئی. ابو سفیان آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے, ہم آپ کو رشتہ داری کا صلہ رحمی کا واسطہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ دعا کی. اللہ کے نبی نے اگر غیر مسلم ہیں, پڑوسی ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ اسلام نے اسی صلہ رحمی کو باقی رکھنے کے لیے, غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کے لیے اس بات کی اجازت دی کہ اگر کوئی اہل کتاب کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. مہمان نوازی کی اجازت دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مہمان نواز ہوتے. عدی بن حاتم کو آپ نے مہمان نوازی کی, یہودیوں کے پاس آپ مہمان نوازی کے لیے جاتے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی غیر مسلم سے کسی طرح کی بات کو دیکھتے جو آپ کو پسند نہ آتی تو پیارے انداز سے اسے لیتے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ دیتے. جیسے کہ امام بخاری کتاب ادب المفرد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے ٹرینڈ کیا تھا. بڑا پیارا قول ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ لو قال لی فرعون بارک اللہ فیک لقلت وفیک. ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ فرعون کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آج فرعون زندہ ہوتا اور مجھ سے کہتا کہ اللہ تم میں برکت دے تو اس کے اچھے جواب میں کہتا کہ اللہ تجھ میں بھی برکت دے. لیکن فرعون تو مر گیا, فرعون تو مر گیا. یہ پیار بھرا تعامل اللہ کے نبی نے غیر مسلمانوں کے ساتھ کیا, بلکہ اللہ کے نبی نے اسی بات کی اجازت دی. اللہ کے نبی غیر مسلموں کی عیادت کیا کرتے. آپ نے یہودی بچے کی عیادت کی, اپنے چچا ابو طالب کی ان کے مرد میں عیادت کی. اللہ کے نبی ان کے جنازوں کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے, آپ کھڑے ہو جاتے. لوگ پوچھتے یہ تو یہودی کا
جنازہ ہے، آپ کہتے ہیں الیست نفسا، کیا یہ نفس نہیں تھا، کیا یہ جان نہیں تھی؟ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں واضح طور پر کہا اذا رأیتم الجنازہ فقوموا، اگر کسی جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ کسی ہی کا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم والوں کے لیے دعا کرتے، جو قیدی بن کر آتے اللہ کے نبی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے۔ بات انسانوں کی نہیں، بات جانوروں کی بھی لے، حیوانات کی لے، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ بھی انسانی بھرا تعامل کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک جانور ہے جس کو ذبح کرنا چاہتے ہو تو چھری کو تیز کر لو اور اس جانور کو آرام پہنچاؤ، ایسا نہ ہو کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو تم ذبح کر دو اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند آئے۔ باتیں بہت ساری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے یا صحابہ نے آپ سے سیکھ کر ہم تک پہنچایا ہے، اس انسانیت کے پیغام کو سب سے پہلے ہم سنیں، اس نیت سے سنیں کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کو سن کر اپنے ایمان، اپنے دل کے اندر یہ عہد کر لے کہ ہم اس پر عمل کریں گے اور اسی انسانیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ آج جس طرح کی خرافات دین اسلام کے تعلق سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے تعلق سے پھیلائی جاتی ہے، اس شبہات کو دور کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔